شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کی شیطان مردود سے، اور پناہ مانگتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کی اپنے اندر چھپے بظاہر جھوٹے دعوی و گمان سے۔ محترم سامعین، میں آج آپ سے جو مخاطب ہوں اس میں اپنا وہ نظریہ کائنات کی ابتدا کے حوالے سے جس کو میں لیک وان کے اوپر انشاءاللہ بیان کروں گا، اسی کا ایک سکیچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے اندر جو چیزیں نامکمل ہیں یہ فل ان دی بلینکس کے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ لیک وان کے اوپر اس پریزنٹیشن کے اندر اپنے مکمل وجود کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ میری جو اس کے اندر الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جیسے ایٹم کے لیے، نیوکلیس کے لیے، یہ قدیم سریانی کے الفاظ ہیں، اور اس کی کسی اور زبان کے ساتھ مماثلت محض اتفاقی ہوگی۔ اس کا جو بھی آگے ثبوت ہے، جو اس کی سند ہے، جو اس کے معاملات، جو بھی ایک نظریے کو آپ جب پراپر پریکٹیکل شیپ میں سامنے رکھتے ہیں اور اس کے لیے جو آپ ثبوت مہیا کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ لیک وان کے اوپر ہوگا۔ تو میں نے جو کائنات کے حوالے سے پچھلی میری ویڈیو سن لیں گے، آپ کو اس میں آ جائے گا۔ میں ٹو دی پوائنٹ اب آنا چاہ رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں اس کو بڑے دھیمے انداز میں آرام سے پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ مجھے چونکہ اسی طریقے سے لکھنے میں آسانی ہے تو میں اس کو اس طریقے سے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں، اور اس کے آخر میں ایک بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، انسانی تاریخ کی بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ وہ انسانوں کے لیے بھی ہے اور وہ جنات کے لیے بھی ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ نے اس کو بڑے آرام سے، توجہ سے اور غور سے سننا ہے، اور جب یہ گفتگو اختتام پذیر ہوگی تو بہت اہم قسم کی بات آپ سے آگے شیئر ہوگی۔ ایٹم کو روم کہتے ہیں، رے میم روم۔ جو ایٹم کا نیوکلیس ہے وہ کہلائے گا رمابیہ، نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرونز، اس کو رروم کہتے ہیں۔ رعاب کہتے ہیں میٹر کو، مادہ، روم رعاب ریہ، یعنی کہ کنورژن، ایٹم کی مادے کی طرف کنورژن، یا کنورژن کسی بھی قسم کی، اس کو رعاب بولتے ہیں۔ حریر رعاب، کنورژن آف میٹر۔ ما، پانی، ہم، ہوا، ہما، آگ، روم رعاب ریہ۔ جو کی مدر اینڈ فادر پارٹیکلز ابتدائی کائنات کے اندر، جس سے آگے وجود میں آئی کائنات، وہ 10 ہے۔ میں نے یہ سریانی الفاظ اس لیے استعمال آپ کو کیے ہیں تاکہ ایک تو ایٹم اور ان کو، جیسے آپ ایٹم ہیں، اب ایٹم کو جتنے بھی ایٹم ہوں گے کسی بھی چیز کے ہوتے ہیں، آپ اس کو ایٹم ہی بولیں گے، لیکن میں آپ کو سریانی میں اس لیے ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کہ روم تو ایٹم کو کہیں گے، جتنے بھی ایٹم گزرتے ہیں، جو بھی ایٹم کسی بھی چیز میں ہوتے ہیں، اس کو سریانی میں روم کہیں گے۔ جو اس کا نیوکلیس ہے اسے رمابیہ کہیں گے، جو اس کے الیکٹرون، نیوٹرون، پروٹونز ہے اس کو رروم کہیں گے۔ لیکن ان ایٹم کے چونکہ آپ کو سریانی نام بتانے ہیں جو کہ ابتدائی کائنات کے اندر، کائنات کے ظاہری وجود کو جس نے وجود دیا، اور میں ایک وضاحت اس میں شروع میں بھول گیا ہوں اور کرنی بہت ضروری ہے کہ میں اس میں مذہب کے کسی طرف کوئی حوالہ نہیں رکھ رہا، اس میں کوئی مذہبی بات میں شیئر آپ سے نہیں کر رہا، نہ اس کی طرف کوئی کسی قسم کا کوئی حوالہ وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں رکھ رہا۔ تو کی مدر اینڈ فادر پارٹیکلز جو کہ ابتدائی کائنات کے اندر تھے وہ ٹوٹل 10 ہیں۔ ان 10 پارٹیکلز کے نام ہیں ذق، زے، قاف، ذق، نق، تق، نعاب، نعان، اور جو اس کے پازیٹیو ہیں اور جو اس کے نیگیٹو ہیں وہ ہے زقہ، نقہ، تقہ، نعابہ، نعانہ، اور جو اس کا رمابیہ تھا، جو اس کا نیوکلیس ہے، اس کا نام ہے
نون یا نن. مدر اینڈ فادر پارٹیکلز ان دا بگننگ آف دا یونیورس فار میٹر. تمام مادہ میٹر کے یہ ابتدائی پارٹیکلز ایلیمنٹس ہیں. ان 10 کا وجود جس میں کہ ایک نیوکلیس ملا کے تو یہ 11 بنتے ہیں. جو یہ 10 میں نے آپ کو گنوائے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو، یعنی زق نق، یہ رم کے نام ہیں، ایٹم کے نام ہیں، ابتدائی کائنات کے ایٹم کے نام ہیں، یا وہ جس سے کہ کائنات آگے وجود میں آئی. اور میں اس میں ایک دوسری ساتھ وضاحت یہ کر دوں کہ میں کسی قسم کی تھیوری کو ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا کہ وہ بگ بینگ تھا، سنگولیرٹی تھی یا کیا تھا. یہ فل ان دی بلینکس میں ہے. یہ انشاءاللہ لیک وان کے اوپر ساری بات ایک ترتیب سے کلیئر ہوگی. تو جو 10 پارٹیکلز تھے، رق، نق، تق، نآب، نعان، اور اسی کے پھر نیگیٹو زقہ، نقہ، تقہ، نآبہ، نعانہ، اور رمابیہ جو تھا اس کا جو نیوکلیس ہے اس کا نام نون یا نن. یہ اس کے نام ہے، اس مادے کے نام. 11 یہ مادے بنتے ہیں. ان کا جو وجود، اس کے جو پھر مدر اینڈ فادر پارٹیکل ایک ہی ہے. اس کا مدر اور فادر پارٹیکل ہیں جس سے کائنات کا، پوری کائنات، انسانی کائنات کو جو وجود ملا، جس سے وہ وجود میں آئی ہے، ان کے نام ما اور ہو. یہ ہو جو ہے یہ ہے حلوے والی ہے اور اس کے اوپر پیش ہے اور آگے پھر جزم ہے. ما اور ہو، اس کے آگے پھر اکائی ہے. اس بات کو میں یہیں سے ڈسکنٹینیو کرتا ہوں، پھر آگے میں انشاءاللہ اس کو آپ کو وضاحت کرتا ہوں. باقی جو میٹر آف دی پلینٹ، جو ہمارے انسانی کائنات کے جو 4 ایلیمنٹس ہیں، مین ایلیمنٹس، وہ راک، ایئر، واٹر، فائر، یعنی کہ پتھر، پانی، ہوا اور آگ. اب ایٹم آف واٹر کو رم ما کہیں گے، ایٹم آف ایئر کو رم ہم کہیں گے، ایٹم آف فائر کو رم ہما کہیں گے، ایٹم آف میٹر کو رم رعاب کہیں گے. رم مطلب ایٹم اور رعاب میٹر کا ایٹم. حریر رعاب اس کی کنورژن. اب ہم موجودہ وقت کی طرف آتے ہیں. موجودہ تحقیق میں ہم ایٹم سے ابھی آگے نہیں جاتے، یعنی ایٹم وہ ذرہ، وہ چیز جس نے کائنات کو وجود دیا. میں نے آپ کو ان کے سریانی نام ابھی آپ سے ذکر کیے، اور ان کے نام جس سے ان کے جو اپنے اصل نام تھے وہ بھی آپ سے ذکر کیے. کوارکس اور فرمیونز پر بات بھی انشاءاللہ آگے کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کچھ بات سلیکٹیو بات کرنے پلینٹ ارتھ کے حوالے سے، یعنی کہ سیارہ زمین کے اوپر موجود مادہ، پانی، ہوا اور آگ کی کنورژن کے اوپر. اس حوالے سے میں اپنی بات پر صرف ایک دلیل دے کر بقیہ بات کو انشاءاللہ لیک وان کے اوپر ترکیہ میں پریزنٹیشن کے لیے چھوڑتا ہوں. Now let's come to the point. رم ما یعنی کہ پانی کا ایٹم. پانی کا ایٹم یا پانی کی جو شکل موجودہ اس وقت ہماری پلینٹ ارتھ کے اوپر موجود ہے، یہ 3,67,713 دفعہ کنورٹ ہو چکی ہے. اس کی کنورژن ہو چکی ہے 3,67,713 ٹائمز، یعنی یہ اس کی 3,67,713ویں شکل ہے جو پانی ہم اس وقت نارمل استعمال کر رہے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دے دوں، جیسے کہ جو چینج رروم کے اندر ہوئی ہے. رروم مینز اس کے ایٹمز کے ذرات کے اندر، الیکٹران پروٹون کے اندر. اب جو پانی کا
فارمولا ہے وہ ہے H2O، اور اسی زمین کے اوپر ایک دوسرا پانی بھی موجود ہے جس کو کہتے ہیں بھاری پانی۔ اس کا جو فارمولا ہے وہ مختلف ہے۔ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جو پانی ابتدائے کائنات کے اندر، کائنات کی ابتدا کے اندر موجود تھا، اس کی شکل 3,67,713 دفعہ تبدیل ہو کے تو یہ پانی جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے موجودہ شکل میں ہے۔ اگر آپ کو یہ بات عجیب لگے تو میں نے آپ کو ساتھ ہی ایک صرف مثال دی ہے کہ جو آپ کا بھاری پانی ہے وہ بھاری پانی کی جو الیکٹران نیوٹران وغیرہ کی جو مقدار ہے وہ اس میں ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طرح سے ابتدا میں ہوا کی جو شکل ہے، یہ جو ہوا کی شکل ابتدا کے اندر موجود تھی ابتدائے کائنات کے وقت میں، وہ چینج ہوتے 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 آج ہمارے لیے وہ ہوا جس کو ہم کولڈ بریز یا جس کبھی طوفان کی شکل ہو جاتی ہے، کبھی وہ نارمل ہو جاتی ہے، کبھی وہ مہکتی ہوئی ہو جاتی ہے، کبھی وہ ٹھنڈی ہوا بنتی ہے، اسی طریقے سے وہ ہوا تبدیل ہوتے 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 کائنات کے اندر گریوٹی کی شکل میں، یعنی جسے ہم کشش ثقل کہتے ہیں، اس شکل میں وہ کنورٹ ہو گئی ہے۔ میں اس کی تعداد اور اس کی کتنی دفعہ یہ تبدیل ہوئی اور تبدیلی کے عمل سے گزری، یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیک وان کے اوپر۔ لیکن جس کو ہم گریوٹی پکارتے ہیں یہ دراصل اس ابتدائے کائنات کے اندر موجود ہوا کی ہی ایک شکل ہے، اور جو اس کی مقناطیسیت یا جو بھی ہمارے لیے اس میں بیسک سورس آف انرجی بن رہی ہے وہ، اور جو اس میں ہوا کا جو عنصر ہے وہ بن رہا ہے ماء اور ہو کے فیلڈ کی وجہ سے۔ جب کائنات وجود میں آئی ہے، میں پھر اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ میں کسی قسم کی بگ بینگ یا سنگولیرٹی کی یا کوئی اور تھیوری اس حوالے سے بھی پیش نہیں کر رہا۔ میں ٹو دی پوائنٹ آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ ایک سکیچ دے رہا ہوں لیک وان کی پریزنٹیشن کے حوالے سے۔ اس میں جو ایک جز ہے میرا وہاں پریزنٹیشن کے لیے وہ کائنات کی ابتدا کے حوالے سے ہے، وہ کائنات جو کہ میٹر اور مادے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جو کائنات، انسانی کائنات، ابتدا میں جو وجود جس کو اس سے ملا وہ ماء اور ہو کی وجہ سے ملا۔ اب موجودہ اس وقت ماء اور ہو گردش میں ہے، اور وہ انسانی کائنات کے گرد ایک حالہ بنائے ہوئے ہیں اور مسلسل پھیلتے جا رہے ہیں۔ وہ کیوں پھیل رہے ہیں؟ اس کا جو نیوکلیس ہے، جو اس کا رمابیہ ہے ماء اور ہو کا، وہ کہاں پہ ہے اور وہ اپنی جگہ اس نے کہاں رکھی ہوئی ہے، اور یہ ماء اور ہو کیوں پھیل رہے ہیں اور اپنے سے دور کیوں جا رہے ہیں، لیکن اس کی مقدار گھومنے کی اس قدر تیز ہے کہ وہ ہمارے لیے ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ اس ماء اور ہو کی جو گھومنے کی مقدار ہے، جو اس کا گھومنا ہے، وہ ایک فیلڈ بنا رہی ہے انسانی کائنات سے باہر کی طرف۔ یہ بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماء اور ہو جو کہ ابتدائی کائنات کے مدر اینڈ فادر ہیں، اصل وہ دو ماء اور ہو اپنے نیوکلیس کے ساتھ ایک بہت طاقتور قسم کا ایک فیلڈ بنا رہی ہیں کائنات کی، انسانی کائنات کے چاروں طرف، اور جو اس کا مقام یعنی ماء جہاں سے چلتا ہے تو ہو وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے، یعنی کہ بہت تیزی سے یہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں، اور یہی سرکولیشن انسانی کائنات کو مزید پھیلا بھی رہی ہے، اس کو انرجی بھی دے رہی ہے اور اس کو ہوا بھی دے رہی ہے۔ اور اس ماء اور ہو کے جہاں اس کا یہ فیلڈ بن رہا ہے، اس فیلڈ سے دوسری طرف انسانی کائنات کا مشرق، مغرب، شمال اور جنوب وہ موجود ہیں جو کہ قوس نما مقامات ہیں۔
پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ما اور ہو یہ اپنے نیوکلیس رمابیہ کے ساتھ جو فیلڈ بنا رہی ہیں، اس فیلڈ کی بدولت انسانی کائنات کو ہوا انرجی مل رہی ہے اور اس کو اس کا پھیلاؤ مل رہا ہے. اور اس فیلڈ سے دوسری طرف یہ ناقابل تصور انرجی اور انتہا درجے کی کشش کا حامل اور طاقت کا انرجی کا مجموعہ ایک فیلڈ بنا رہی ہے. اور اس سے باہر دوسری طرف انسانی کائنات کے اصل مشرق، مغرب اور شمال اور جنوب قوس نما مقامات ہیں. اس ما اور ہو سے انسانی کائنات کی ڈائمنشن جو اس کی سنگل ڈائمنشن ہے، یعنی میں اس کو اکٹھا پڑھوں تو ہم کہیں گے اس کو، تو یہ ہم والی جگہ سے باہر، میں ہم اکٹھا اس کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کی گھومنے کی مقدار اتنی زیادہ ہے، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ایک ذرہ جب جہاں سے چلتا ہے تو دوسرا وہاں پہ مکمل چکر پورا کر کے تو واپس آ چکا ہوتا ہے. اور انسانی کائنات کی وسعت ابھی تک کوئی خوردبین یا کوئی انسانی آلہ نہیں ایسا ہے کہ اس کو دیکھ سکے. لیکن اس کے گھومنے کی طاقت کا اندازہ کر لیں کہ یہ جہاں پہ ما نکلتا ہے تو ہو وہاں پہ واپس آ چکا ہوتا ہے. اگر ہو جہاں سے چلتا ہے تو ما وہاں چکر پورا کر کے تو واپس آ چکا ہوتا ہے. میں اس کی رمابیہ کا ذکر نہیں کر رہا، باقی بات انشاءاللہ لیک وان کے اوپر ہوگی. اس کو مقام ہم کہتے ہیں تاکہ مجھے آپ کو بتانے میں آسانی ہو. اگر آپ پچھلی بات آپ یاد کر لیں تو تب ہم کا جو فیلڈ ہے اس سے آگے، یعنی یہ انسانی کائنات کی حد ہے، لمٹ ہے. اس سے آگے دوسری طرف سیکنڈ ڈائمنشن ہے، فزیکل سیکنڈ ڈائمنشن، جو کہ فزیکل فارم میں موجود ہے. اور اس سیکنڈ ڈائمنشن کی جو یونیورس ہے اس کے حوالے سے اس کا مختصر تعارف انشاءاللہ لیک وان ٹرکی کے اوپر ہوگا. اور اس کے علاوہ لیک وان کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی کائنات کے اندر مختلف مختصر راستوں کی، جس پہ انشاءاللہ روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے فاصلوں کو مزید مختصر کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ لیک وان کے اوپر ذکر ہوگا انسانی کائنات کے اندر، کائناتی انسانی کے اندر موجود پانی کے ذخیروں کا. اور انشاءاللہ اس میں سے مقام ہم تک میں اب اپنی بات کو یہاں پہ سمیٹ رہا ہوں کہ مقام ہم تک انشاءاللہ میں لیک وان کے اوپر اس کی طرف سفر کرنے کا، کہ جو کائنات کی انسانی کی آخری لمٹ ہے اس تک لے جانے کا، اس تک سفر کر کے جانے کا انشاءاللہ باقاعدہ اعلان بھی کروں گا. اور اس کے ساتھ روشنی کی رفتار سے گاڑی کی یا سواری کی باقاعدہ بنیاد بھی وہیں پہ انشاءاللہ بشرط زندگی اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالہ پاک کے صدقے سے وہ بھی وہی لیک وان کے اوپر ہی اس کا بھی اعلان ہوگا. اور اس کے ساتھ جو باقی معاملات جڑے ہوئے ہیں جو کہ انسانی افزائش کے لیے، انسانی آب و ہوا جو ہوتی ہے یا اس کے حوالے سے جو باقی باتیں ہیں دلچسپ، وہ بھی انشاءاللہ وہاں پہ بیان ہوں گی. لیکن آپ نے ایک بات ذہن نشین رکھنی ہے، جیسے میں اپنی ایک ویڈیو میں کہہ چکا کہ وہ بات جو کوئی دلیل نہ رکھتی ہو، جس کو آپ آگے ثابت نہ کر سکتے ہوں، یا وہ بغیر کسی بنیاد کے بات ہو، کسی آپ کے ذہنی تخیل کے اوپر یا نفسیاتی کسی خواب و خیال کی بنیاد کے اوپر، تو وہ بات میرے نزدیک ایک اول فول بکنا اور ایک بکواس کی حیثیت رکھتی ہے. تو میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یا جتنی بات آپ کو سنائی ہے یا آخر میں جیسے آپ کو ایک بات کی ہے، اس کے لیے الحمدللہ ایک باقاعدہ پراپر دلیل بھی موجود ہے.
اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی سارے کے سارے عوامل انشاءاللہ لیک وان کے اوپر موجود ہوں گے۔ پھر آپ سے بار دیگر بتا دوں کہ لیک وان کے اوپر انشاءاللہ مقام ہم میں پہلے وضاحت دے چکا، ہم کے مقام سے جو ہماری آگے کی کائنات ہے اس کے حوالے سے دوسری ڈائمنشن کا مختصر ذکر ہوگا، لیکن مقام ہم تک انسانوں اور جنات دونوں کی بات کر رہا ہوں، انسانوں اور جنات کے لیے وہاں تک لے جانے کی باقاعدہ تقریب، باقاعدہ اس کا افتتاح، وہ بھی وہاں پہ اناؤنس ہوگا انشاءاللہ، اس سفر کا آغاز، اس کی طرف سفر کا آغاز، اور روشنی کی رفتار سے جاتے ہوئے مختصر راستوں کو اپناتے ہوئے، جسے کہ ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ چل رہی ہے اور اس ریسرچ کے اندر وہ اس کو ورم ہول کہتے ہیں، میں اس کو ورم ہول نہیں کہہ رہا، لیکن وہ مختصر راستے جس سے کہ آپ اپنے کائنات کے سفر کو مختصر ترین کر سکیں، اس کے لیے انشاءاللہ پراپر وہاں پہ اس کا آغاز ہوگا۔ مقام ہم سے آگے یا مقام ہم جو ہے ادھر میں کیوں نہیں لے کے جا رہا، آگے وہ قرآن پاک کی آیات ہیں، اللہ کا خوف ہے، سیدھی سی بات ہے، میں اس چیز کی ہمت نہیں رکھتا، وہ آپ کی ثواب دید ہے۔ گروہ جن و انس میں سے میں انسان، میں اس چیز کی ہمت نہیں رکھتا، لیکن وہ جگہ جہاں تک انشاءاللہ جا سکتے ہیں وہاں کے لیے باقاعدہ سفر کے آغاز کی بات وہیں پہ انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ یہ کچھ بہت اہم باتیں تھیں، اس کو آپ بغور سنیے گا۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کوئی سوال کرنا چاہیں اس حوالے سے تو وہ بغیر کسی تکلف کے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔